کرنے اور اپنی حکومت کے خلاف نعرے بازی پر مجبور کیا گیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے قائدین کا شخصی طور پر میں بے حد احترام کرتا ہوں، جس میں محترم جام کمال خان صاحب، محترم منظور احمد خان کاکڑ صاحب، محترم سعید احمد ہاشمی صاحب اور دیگر قائدین کا میں دلی طور پر بے حد احترام کرتا ہوں، مگر سیاست میں اختلاف میرا جمہوری حق ہے۔ اپنے جمہوری حق کے لیے آواز بلند کرنے پر، جمہوری اختلافات رکھنے پر مجھ سمیت کئی کارکنوں کو بلا جواز شوکاز نوٹس دیا گیا، حتیٰ کہ حکومتی منصب کا غلط استعمال کر کے انتقامی کارروائی کا بھی نشانہ بنایا گیا، ذہنی اذیت دی گئی، حالانکہ جمہوریت میں اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے۔ آئین کی دھجیاں اڑائی گئی۔ پارٹی میں مینشن ایک مرکزی عہدہ، مرکزی آرگنائزنگ سیکرٹری کا عہدہ، جو آئینی عہدہ ہے اور اس پر ایک عہدیدار آئینی طور پر فائز ہے، جس کی منظوری مرکزی کونسل کے ممبران نے کونسل کے اجلاس میں دی ہے۔ اب قائد اعلیٰ محترم نے عہدے کے اوپر عہدہ چیف آرگنائزر بنا کر ایک غیر آئینی نوٹیفیکیشن جاری کیے، جو کہ آئین سے متصادم اور مرکزی کونسل کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ پارٹی میں کارکن سے لے کر قائد تک سب ایک مفاد کے تحت پارٹی کے ساتھ شب و روز محنت کرتے ہیں۔ یہ مفادات علاقائی مسائل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، چونکہ الیکشن میں علاقے کے عوام سے کیے گئے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے وعدوں کو پورا کرنا اور ان کا اعتماد بحال کرنا، مگر یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ مسائل نہ ان کو حل کرنے کی ترجیح دی گئی۔ پارٹی کو فعال کرنے کے لیے آرگنائزر بنائے گئے۔ آئینی طور پر آرگنائزر کی آئینی مدت 6 مہینے ہوتی ہے، مگر یہاں سال گزرنے کے بعد آرگنائزر صاحبان اپنے ناموں کے ساتھ ایک نام کی تختی کا اضافہ کر کے خواب خرگوش کے مزے لے کر اس کو عہدہ سمجھ کر سو رہے ہیں، حالانکہ آرگنائزر عہدہ نہیں، ایک اعزازیہ ہے۔ یہاں اس کو عہدہ سمجھ کر آئین اور تنظیم کا مذاق اڑایا گیا۔ کسی بھی پارٹی میں کارکن ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتا ہے، جس کو ایک حیثیت دی جاتی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی میں جو آیا صوبائی یا مرکزی رہنما بن گیا۔ کارکن تو کوئی رہا نہیں، قصور ان کارکنوں کا نہیں، ان قائدین کا ہے جنہوں نے کارکنوں کی تربیت کے لیے ایک کنونشن بلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے تمام کارکن رہنما بن گئے۔ مرکزی سطح پر اختلافات نے گروپس کی شکل اختیار کی ہوئی، یہاں تک ایک دن بینرز پر لکھا دیکھا بوتھانی گروپ۔ یہ آپس کے اختلافات نے ایک مکمل تنظیم کو گروپس میں تبدیل کر دیا۔ حالیہ سینٹ الیکشن میں اختیارات اور سینیٹرز کی جانچ پڑتال 2 ایسے ممبران کو دی گئی تھی جو الیکشن بھی جیت کر نہیں آئے تھے، حالانکہ جمہوریت میں فیصلے عوامی نمائندے کرتے ہیں۔ یہاں ایک اقلیتی ممبر اور ایک خاتون ممبر یہ اہم فریضہ سونپا گیا، جو کہ مخصوص سیٹوں پر آئے ہوئے تھے۔ مخصوص سیٹوں پر آنے والوں کو جس حیثیت سے آتے ہیں، ان کی نمائندگی حیثیت کے امور سونپے جاتے ہیں، نہ کہ ان کو تمام صوبے کے عوام کا مستقبل کے فیصلے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ یہ عوامی الیکشن جیتنے والے عوامی نمائندوں کا کام ہے، نہ کہ مخصوص نشستوں پر آنے والوں کا۔ ان تمام تر حالات، آئین کی پامالی، غیر آئینی فیصلوں کو مدنظر رکھ کر میں سید ایوب بغا اور میرے ساتھ بیٹھے تمام ہم خیال دوست، تمام معزز صحافی حضرات کی موجودگی میں بلوچستان عوامی پارٹی سے مستقل طور پر مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ ان تمام تر آخر میں بلوچستان سے 9 منتخب سینیٹرز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید رکھتا ہوں کہ آئندہ برسوں میں وہ بلوچستان کی بھرپور نمائندگی کرتے ہوئے ایوان بالا میں بلوچستان کے حقوق کی آواز بلند کریں گے۔ آخر میں بلوچستان عوامی پارٹی کے قائدین اور کارکنان، جن کا شاید میری وجہ سے دوران کارکن بلوچستان عوامی پارٹی اگر کوئی دل آزاری ہوئی ہو، ان تمام سے دلی طور پر معافی کا طلبگار ہوں۔ صحافی حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہم تمام دوستوں کو عزت بخشی اور ہمارے پریس کانفرنس کے متن کو شنوائی دی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد۔
دخل عمل تو ساتھیوں کے ساتھ اس کے بعد جو ہے نا یہ مستعفی ہونے کے بعد جو ہے نا ساتھیوں سے دوستوں سے مشاورت کر کے سیاسی دوستوں سے اس کے بعد فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. کسی جماعت نے رابطہ کیا آپ کا بھی گھر کا احباب ہے؟ رابطہ تو آج سے تقریباً ایک دفعہ آج سے 3 مہینے پہلے میں نے اپنے سوشل میڈیا بلوچستان عوامی پارٹی کے جو سوشل میڈیا کے گروپس تھے ان پر ایک بار میں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد ہمارے پارٹی کے مرکزی قائدین نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میرے گھر آئے. اس سے پہلے بھی بہت ساری پارٹیوں نے رابطہ کیا، جس میں مسلم لیگ نون بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی بھی ہے. تو اب اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کے بعد آئندہ کا عمل طے کریں گے.